جی نالا پڑھنا شروع کریں۔ Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم باب السلام۔ غسل وضوئی فی المخزب و قدح و خشب و الحجارہ۔ جی ان انس قال حضرت الصلاۃ فقام من كان قریب الدار الى اخره وبقي قوم فأتي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بمخزب من حجارة فيه ماء فساغر المخزب ان يبسط ان آئیے۔ يبسط ان يبسط في كفه فتوزع القوم كلهم قلنا كم كنتم قال 80 وزيادة۔ جی تو عنوان قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان یہ قائم یہ کیا ہے کہ باب الغسل والوضوء، غسل اور وضو کیا جا سکتا ہے۔ مختلف قسم کے برتنوں کے نام لکھے ہیں۔ برتن مخزب ہو، مخزب کہتے ہیں جس میں جو ہے نا وہ کپڑے وغیرہ دھوئے جاتے ہیں، ایک چھوٹا برتن ہوتا ہے، وہ چاہے پیالہ ہو، چاہے لکڑی کا کوئی برتن ہو یا پتھر کا کوئی برتن ہو، کسی بھی برتن میں جو ہے نا وہ غسل بھی کیا جا سکتا ہے اور وضو بھی کیا جا سکتا ہے، وہ برتن نجس نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل کے طور پر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث انہوں نے ذکر کی ہے، فرماتے ہیں حضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، فقام من کانا قریب الدار الی اہلہ، تو وہ کھڑے ہوئے، کانا قریب الدار الی اہلہ، جو اپنے گھر کے بالکل قریب تھے، و باقیہ قوم، اور باقی قوم وہیں رہ گئی، فوتیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمخزب، تو جن لوگوں کا گھر قریب تھا وہ اپنے گھر کی طرف چلے گئے اور وہاں پہ جو ہے نا وہ پانی وغیرہ لے آئے ایک مخزب میں، من حجارت، یہ مخزب جو تھا، یہ برتن کپڑے جس میں دھوئے جاتے تھے، یہ جو ہے نا وہ پتھر کا ایک برتن تھا، فیہ ماء، اس میں پانی بھی تھا، فصغر المخزب ان یبسط فیہ کفہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ اس میں نہیں جا پا رہے تھے، وہ چھوٹا برتن تھا، تو لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو ہے نا وہ وضو کیا تو پانی بڑھ گیا، فتوضأ القوم کلہم، ساری قوم نے اس سے وضو کیا، قلنا، تو ہم نے پوچھا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کم کنتم، کتنے تم لوگ تھے، قال، تو انہوں نے فرمایا 80 و زیادہ، ہم جو ہیں وہ 80 اور 80 سے کچھ زیادہ لوگ تھے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہاتھوں کے اندر، اور پھر اسی طریقے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق تھا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی چلتے ہیں۔ تو ہمیں بھی جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس میں جو ہے نا کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ اتنی قلیل مقدار میں بھی اتنے سارے لوگوں نے وضو کر لیا۔ ٹھیک ہے، حدیث کا ترجمہ دوبارہ سن لیں کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز کا ایک وقت آ گیا تو جس شخص کا مکان قریب تھا، جس شخص کا گھر قریب تھا، وہ اپنے گھر گیا، اور وہاں سے جو ہے نا وہ جن لوگوں کے گھر دور تھے وہ وہیں رہ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پتھر کا ایک جو ہے نا وہ برتن تھا جس میں کچھ پانی تھا، تو اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں بھی نہیں پھیلا سکتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے وضو کر لیا تو سب نے جو ہے نا وہ اس سے وضو کیا اور پانی جو ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ تو یہ معجزات جو ہیں وہ آج کے دور میں بھی ہو سکتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی مریم پڑھیں۔ عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه۔ جی سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بقدح فی ماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، فغسل یدیہ ووجہہ فیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے ہاتھوں کو بھی دھویا، اپنے دونوں ہاتھوں کو، وجہ اپنے چہرے کو بھی، فیہ اس میں، ومجہ فیہ، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی بھی کی۔ اب اس حدیث میں وضو کرنے کا تذکرہ تو نہیں ہے کہ پورا وضو کیا، لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے اور چہرہ دھویا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ہی وضو کیا. راوی نے اختصار کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. ٹھیک ہے. اور وہ مجہ فی ہی، اور اس میں ہی کلی کی. تو کلی کرنے سے یعنی منہ کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا. اگر وہ کسی کے اوپر بھی پھینک دیا جائے، ویسے پھینکنا نہیں چاہیے، آداب کے خلاف ہے، لیکن اگر دوستی ہے یا بچے ہیں کوئی آپس میں کھیل رہے ہیں تو کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی نجس نہیں ہے. اور اس سے جو ہے نا وہ نہ کپڑے پلید ہوتے ہیں، نہ پانی جو ہے نا وہ نجس ہوتا ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جی پڑھیں اگلی حدیث نائلہ. استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی استاد سر، یہ ہم نے اس دن حدیثیں پڑھی تھی 170 تک، تو آج 195 سے شروع ہو رہی ہے، تو ہمارے پاس بہت ساری حدیثیں چھوٹ گئی. 170 تک پڑھی تھی. جی جی. اچھا، یہ نہیں 171 سے. جی. یہ نہیں پڑھی آپ لوگوں نے. نہیں. ایکسکیوز می 172 سے پڑھنی تھی وہ باب اذا شرب الکلب فی الاناء. میں نے یہاں سے تیاری کی تھی کیونکہ لیکچر نمبر 22 جو تھا وہ تھا 171 تک حدیث. تو ہماری ایک حدیث رہ گئی تھی یہاں پہ 171 سے شروع نہیں ہے، لیکن چلے خیر ہے، لیکن آگے باب شروع ہوگا جو وہ بتا رہی ہے نا. ہاں جی، اذا شرب الکلب فی الاناء جی یہی والا میں نے بھی یہی ہے نا. یہاں سے. جی جی یہی والا. بھائی 194 تک تو میں نے پڑھا دی ہیں. جی 94 تک پڑھی ہوئی. ہاں، جی استاد جی ساری پڑھی ہیں، مجھے لگتا ہے ان کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میرے پاس جو ہے نا میرے ریکارڈڈ لیکچر یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں، میرے سامنے بھی یوٹیوب کھلا ہوا ہے. آخری جو تھم نیل ہے نا میرا، ٹھیک ہے، پچھلا جو تھم نیل ہے وہ ہے 172 سے لے کر 183 تک ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے. جو لاسٹ پڑھی تھی 184 سے لے کے 194 تک. جی استاد جی. ٹھیک ہے. جی استاد جی ہو سکتا ہے غلطی ہو رہی ہے. ہاں، صحیح آج ہو گیا پھر 195 نمبر حدیث سے پڑھنا ہے. یہ میرے پاس ریکارڈڈ موجود ہے یوٹیوب پہ، اگر آپ لوگ دیکھیں. ٹھیک ہے. تو میں ڈیلی کا جو لیکچر ہوتا ہے وہ اس پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے آگے. ٹھیک ہے. اگر کسی کی حدیثیں رہ بھی گئی ہیں، کلاس رہ بھی گئی ہے، تو وہ میں نے شاید پھر کسی اور جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھا دیا ہوگا 184 سے 194 تک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں وہ وہاں. استاد جی آپ نے ہمیں ہی پڑھایا ہے اور ہم نے سنا ہے، میرے بھی جو نشان لگا ہوا وہ یہیں تک ہے، ہم چلے بالکل چلے، صحیح پڑھ رہے نہیں ہیں. میں ان کو کہہ رہا ہوں جو الحمدللہ. باقی کہہ رہے ہیں کہ شاید نہیں پڑھایا، تو آپ لوگ جو ہے نا وہاں سے لیکچر لے لیں. اگر کسی کا رہ گیا ہے تو وہ وہاں سے لے لے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں. چلیں آگے میں پڑھتی ہوں. یہ ہے ابھی کہاں تھے ہم؟ 197 پڑھنی. چلیں پڑھیں. قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في طور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. چلیں، یہ جو ابھی مسئلہ ہوا ہے نا حدیثیں پڑھنے اور نہ پڑھنے والا، اس میں میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں آپ سب کو. اس میں کسی کی بھی عزت اور اس کی جو ہے نا وہ ویلیو کم نہیں کی جا رہی، بلکہ ایک معاشرے کی ایک بہت ہی سنگین صورتحال کی طرف میں ایک رہنمائی کرنا چاہ رہا ہوں، اور اسلامی جو ہمارا طرز عمل ہے اس کی طرف ایک رہنمائی کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ اسلام نے نا تحقیق کا ہمیں کہا ہے. کسی بھی معاملے میں اگر کوئی خبر لے کر آتا ہے اس کی تحقیق کریں. اور کئی دفعہ نا انسان اپنی طرف سے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور وہ ایک بات کر بھی دیتا ہے، لیکن جب دلائل سے واضح ہو جائے تو کئی دفعہ ہمارا جو بندہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے نا اب اس کے سامنے نا 3 رستے ہوتے ہیں. 2 رستے تو بالکل بیکار ہیں، ایک رستہ بالکل ٹھیک ہے. بیکار اس لحاظ سے کہ ایک تو یہ ہے اس میں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا جو ہے نا معاملہ، وہ جب میں نے کسی سے کوئی بات پوچھی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ اگر اس کی غلطی جو ہے نا سامنے آ جائے. مثال کے طور پر ایک بندے نے کہا جی ہم نے اتنی حدیثیں پڑھی ہیں اور نہیں پڑھی ہوئی. اب 2 چیزیں ہوں گی، یا تو وہ جو ہے نا وہ اگلی دفعہ بولے گا، کہے گا کہ یار ٹھیک ہے کوئی بات نہیں،
مجھ سے جو ہے نا وہ غلطی ہو گئی ہے، معاملہ جو ہے نا وہ میرا خراب ہو گیا ہے، مجھے نہیں پتہ چلا، تو اگلی دفعہ جو ہے نا میں بالکل نہیں بات کروں گا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، میں نے تو تحقیق کر کے بات کی تھی لیکن ہو گئی غلطی، کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ جب میرے حق میں کوئی بات ہوگی یا فیصلہ ہوگا تو میں ضرور بولوں گا۔ ٹھیک ہے، ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، جہاں کہیں حق سچ بات ہو وہ ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اگر کبھی اس طرح ہو جائے، معاملہ خراب ہو جائے، مثال کے طور پر میں نے بات کی میری نہیں مانی گئی، یا میں نے بات کی بات ویسے نہیں تھی جو کہ جو ہے نا وہ بات ہو رہی تھی، تو اس میں مجھے جو ہے نا وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اگلی دفعہ بات ہی نہ کروں، یا جو ہے نا وہ میں ڈر کے بیٹھ جاؤں یار پچھلی دفعہ بھی میرے ساتھ اس طرح ہوا تھا میں بات نہیں کر رہا۔ تو یہ اس شخص کی یا اس جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کی بہادری پر دلالت کرتا ہے جو کہ سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ استاد جی یہ رہ گیا ہے یا یہ چیز ہو گئی، تو یہ اس کے لیے ایک شاباشی بھی ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ تمام لوگوں کی طرف سے آواز اٹھائی۔ ہاں وہ صحیح تھی کہ غلط تھی وہ بات کا مسئلہ ہے، اس کو جو ہے نا وہ سب نے اگر سامنے بیٹھ کے اس کو حل کرنے کی کوشش کی تو پتہ چل گیا کہ یار یہ تو جو ہے نا وہ بات صحیح نہیں تھی، لیکن کم از کم آواز اٹھانے پر یا اس کو کہنے پہ کہ اس کو لگا کہ میرا حق ہے اور اس نے اس کو مانگا۔ ہمارے معاشرے میں 80% سے زیادہ لوگ تو ایسے ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے اپنا حق بھی ہے تو چھوڑ دو اس کو، اپنے حق سے مراد کہ جو صحیح معنوں میں اپنا حق ہے، ایک ہے لڑائی جھگڑے کی کرنے کی غرض سے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ایک ہے اچھے اخلاق سے اپنا حق تو مانگنا چاہیے نا۔ تو یہ چیز تھی یہاں پہ جو میں واضح کرنا چاہتا تھا کہ اگر کوئی چیز آپ کے پاس آئے اس کی جو ہے نا وہ آپ تحقیق کریں، اور دوسرا اگر تحقیق کے بعد پتہ چل گیا میں غلط ہوں تو سوال کرنا پھر بھی نہ چھوڑیں، اور تیسرے نمبر پر ہمیشہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری رائے حتمی ہے اور میں نے جو سوچ لیا وہی صحیح ہے، بلکہ دلائل کے حساب سے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ابھی ہمارے ساتھ اس کلاس میں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگلی جو حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالا، انہوں نے فرمایا عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے فاخرجنا لہ ماء فی طورن، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پلیٹ میں پانی نکالا من صفرن، تو یہ جو ہے نا وہ ایک لمبی سی ایک پلیٹ ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ پانی موجود تھا، فتوضا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو کیا، فغسل وجہہ ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو 3 دفعہ دھویا، ویدیہ مرتین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھویا، ومسح برأسہ، اور اپنے سر کا مسح کیا، فاقبل بہ وادبر، اس کو جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے لے گئے اور پیچھے لے گئے، وہ جس طرح پیچھے اس کی وضاحت گزر چکی ہے، وغسل رجلیہ، اور اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ مختلف قسم کے برتنوں، مختلف قسم کی پلیٹوں اور مختلف قسم کے جو ہمارے معاشرے کے اندر چاہے وہ پلاسٹک کے ہیں چاہے پتھر کے ہیں، کوئی بھی چیز اس طرح کی موجود ہو جس کے اندر پانی رکھا جا سکتا ہے اور وہ نجس نہیں ہے تو ہم اسے وضو وغیرہ کر سکتے ہیں۔ جی پڑھیں اگلی حدیث، پڑھیں نائلہ۔ أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرز في بيته فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر، قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل من الرجل آخر من رجل من الرجل من الرجل جی آخر، قلت لا، قال هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه حريق علي من 7 كرب لم تخلل أوكياتهن لعلي أحد إلى الناس، وأهلس في مخزب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تفتنا نصب عليه تلك حتى تفك يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس۔ اس میں امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، انہوں نے فرمایا لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے،
वश्तद्दा बिही वजअहु, और आप वसल्लम की बीमारी ज़्यादा हो गई। इस्तअज़ना अज़वाजुहु इस्तअज़ना अज़वाजहु फ़ी अन युमर्रज़ फ़ी बैती। तो आप वसल्लम ने अपनी तमाम बीवियों से इजाज़त ली कि वो जो बीमारी के अय्याम हैं वो मेरे घर में आप वसल्लम गुजार लें, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में गुजार लें। फ़अज़िन्न लहू, तो उन तमाम बीवियों ने इजाज़त दे दी आप वसल्लम को। फ़ख़रज नबी वसल्लम बैन रजुलैनी, तो आप वसल्लम दो आदमियों के दरमियान निकले, यानी आप वसल्लम इतने बीमार थे कि चल नहीं पा रहे थे, तो दो आदमी उन्होंने सैयदना नबी करीम वसल्लम को उठाया हुआ था। और आप वसल्लम के किस तरह चल रहे थे, तख़ुत्तु रिजलाहु फिल अर्ज़, आप वसल्लम के दोनों पाँव ज़मीन पर ख़त बना रहे थे, यानी जिस तरह पाँव जो है ना ज़मीन पे लग रहे होते हैं, बंदा उठा नहीं पाता, इतना बीमार होता है बंदा, तो उस तरीके से बीमारी थी। वो लोग कौन थे, बैन अब्बासिन राजुलिन आखर, सैयदना अब्बास और एक दूसरे आदमी थे। राजुलिन आखर से मुराद सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। क़ाल उबैदुल्लाह, तो उबैदुल्लाह कहते हैं ये जो रावी हैं, फ़अख़बर तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, तो मैंने ख़बर दी अब्दुल्लाह बिन अब्बास को, यानी उनसे पूछा। फ़क़ाला अतदरी मन रजुल आखर, क्या आपको पता है कि दूसरा आदमी कौन था। तो ये मन है, मिन नहीं है, ठीक है, इसे मौसूल है। क़ुल्तु, मैंने कहा ला, नहीं। तो कहने लगे कि हुआ अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु, व अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। वकानत आयशा तो रज़ी अल्लाह अन्हा तो हदीसु, और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो इसी तरीके से हदीस बयान करती थी कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला बअदमा दख़ल बैतहु वश्तद्दा वजअहु, कि आप सल्लम बेशक आप सल्लम ने फरमाया बअदमा दख़ल बैतहु, अपने घर में जब दाखिल हुए आप सल्लम, वश्तद्दा वजअहु, और आप सल्लम की बीमारी जो है वो बढ़ गई। हरीकु अलैया मिन सब'i क़िराबिन, तो मुझ पर जो है वो 7 मिशकीज़ों से 7 मशकों का पानी डालो। लम तुहलल औ कियतुहुन्ना, जिनके सर बंद, जिनके जो है ना वो ये जो जहाँ से पानी निकलता है उसके जो मुंह हैं उनको खोला ना गया हो। लअल्ली अहदु इलन नास, तो ताकि मैं जो है ना सुकून के बाद लोगों को कुछ वसीयत कर सकूं। व उजलिसु फ़ी मिख़ज़बिन लिहफ़्सा, और आप सल्लम को हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि आप सल्लम की दूसरी ज़ौजा हैं, उनके पास एक बर्तन था मिग़ज़ब, ठीक है, जिसमें कपड़े वगैरह धोए जाते, तो उसमें मैं आप सल्लम को बिठा दिया गया, आप सल्लम को उसमें ज़ौजिन नबी सल्लम। सुम्मा तफ़िक़ना नसुब्बु अलैहि तिल्का, फिर हम जो है ना शुरू हुए, हम डाल रहे थे आप सल्लम पर वो पानी। हत्ता ताफ़िका युशीरु इलैना, हत्ता कि आप सल्लम हमारी तरफ इशारा करने लगे। अन क़द फ़अल्तुन्ना, कि बस करो तुमने जो है ना वो अपना काम पूरा कर दिया है। सुम्मा ख़रज इलन नास, फिर आप सल्लम लोगों की तरफ निकले। तो इसमें जो है ना वो कई एक मसले पता चलते हैं। सबसे पहले तो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी वो अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से थी, और ये फ़ितरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्लाह ताला से दुआ करते हुए भी ये बात ज़िक्र की कि अल्लाह, इंसाफ मैं सबके साथ करता हूँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है किसी एक बीवी के साथ अगर दिली लगान और मोहब्बत हो जाती है तो उसमें जो है ना वो इंसान के बस में नहीं होता। तो इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि मेरा आखिरी वक्त जो है ना वो उनके पास ही गुजरे, और फिर बाकी बीवियों ने भी इजाज़त दे दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कोई भी बीमार हो तो उसकी तीमारदारी करना, उसके लिए देखभाल करना, ये ज़ाहिर सी बात है, इंसान जो है ना वो लोगों के साथ मिलने मिलाने वाला जो है ना वो एक अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक है जो अकेले नहीं रह सकती, लोगों के साथ मिलती मिलाती है। तो उसमें कभी घर वाले और कभी जो है ना वो दोस्त अहबाब आकर वो मिलते भी रहें, और फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो मुआशरे के लोग हैं यही जो है ना वो हेल्प और मदद करते हैं। तो सैयदना अब्बास और सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर जो है वो उनके दूसरे घर ले गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जो है ना जो ठंडा पानी है, बुखार था क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इस बात का जिक्र किया कि मुझ पर पानी डालो और पानी में जो है ना वो मुझको बिठाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पानी डाला गया। तो इससे ये पता चला कि बुखार जो है वो कुछ बुखार इस तरह के होते हैं जिनमें नहाना, नहलाना और ठंडा पानी या सर पे पट्टियाँ करना ये मुफीद होता है,
تو ہمیں بھی جو ہے نا وہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو، ایک حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار جو ہے نا وہ جہنم کی گرمی میں سے، تو اس کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹھنڈا کیا کرو، نہایا کرو اور نہلایا کرو اپنے مریض کو، تو اس سے جو ہے نا وہ انسان کو صحت مل جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ حدیث ہے، اس سے پتہ چلا کہ کسی بھی برتن سے پانی لے کر وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے، وہ نجس نہیں ہے جب تک کہ اس کی نجاست کا یقین نہ ہو جائے۔ جی پڑھیں نا اگلی حدیث۔ عن أبيه باب الوضوء من الطور. عن أبيه قال كان أمي يكثر من الوضوء قال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بثور من ماء فكفى على يديه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشر 3 مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاغترف بهما فغسل وجهه 3 مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أخذ بيديه ماء فمسح رأسه فأدبر بيديه فأقبل ثم غسل رجليه فقال هذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. باب الوضوء من الطور، ٹھیک ہے، یہ اب مختلف برتنوں کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ پیچھے جس طرح طور کا معنی گزر چکا ہے کہ ایک پلیٹ وغیرہ کو کہتے ہیں، لمبا برتن ہوتا ہے۔ تو عمر بن یحییٰ اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے یہ بات کہی، یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قال کہ کان عمی یکثر من الوضوء، کہ میرے چچا جو تھے وہ بہت زیادہ وضو کرتے تھے یا وضو میں بہت زیادہ پانی بہاتے تھے۔ قال علی عبداللہ ابن زید، تو انہوں نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا، اخبرنی یا کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، آپ خبر دیں مجھے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے۔ فدعا بطور من ماء، تو انہوں نے پانی کی ایک پلیٹ منگوائی، فکفأ علی یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں پر اس سے جو ہے نا وہ پانی کا چلو بھر کے ڈالا، فغسلہما 3 مرار، 3 مرتبہ ان دونوں کو دھویا، ثم ادخل یدہ فی الطور، پھر اپنے ہاتھ کو انہوں نے پلیٹ میں ڈالا، فمضمض، پھر کلی کی، واستنثر، اور ناک میں پانی چڑھایا، 3 مرات من غرفۃ واحدۃ، ایک ہی چلو سے 3 مرتبہ، ثم ادخل یدہ فاغترف بہا، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کو داخل کیا اس میں، اور فاغترف بہا، تو اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا وہ کدھر گیا، ثم ادخل یدہ فاغترف بہا، پھر انہوں نے جو ہے نا وہ پانی کو ڈالا اور اس میں سے ایک چلو بھرا، فغسل وجہہ 3 مرات، تو انہوں نے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، ثم غسل یدیہ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، الی المرفقین، کوہنیوں تک، مرتین 2 مرتبہ، ثم اخذ بیدہ، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کو پکڑا، ہاتھ سے لیا، ماء پانی، فمسح راسہ، اپنے سر کا مسح کیا، سر کا مسح میں وہی الفاظ آ رہے ہیں، فادبر بہ واقبلا، ہاتھوں کو پیچھے لے کر آگے لے آئے، ثم غسل رجلیہ، اور اپنے دونوں پاؤں کو دھویا، فقال، فرمایا، ہاکذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، میں نے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک طرف یغترف کا معنی ہوتا ہے چلو بھرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ طور یعنی برتن جو ہے پلیٹ وغیرہ ٹائپ اس طرح کا، اس سے بھی وضو کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، اس میں جو ہے نا وہ پانی کا استعمال بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کتنی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعضاء کو دھوتے تھے۔ بہت زیادہ پانی استعمال کرنا یہ جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، وضو کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ سے زیادہ پانی استعمال کرنے سے منع کر دیا۔ اور اسی طریقے سے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو آپ بتائیں کہ کیسے کرتے تھے، تو انہوں نے فوری طور پہ برتن منگوا لیا اور پانی کا برتن منگوا کے وضو کر کے دکھایا ہے۔ تو اس چیز کو بھی یاد رکھنا چاہیے، جو کہ پیچھے مسئلہ تفصیل سے گزر چکا ہے۔ جی مریم پڑھیں۔
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء جی فأتي بقدح رح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبوء من بين أصابعه قال أنس فحذرت من توزع ما بين 70 إلى 80. جی وہی حدیث ہے جو پیچھے گزر چکی ہے، الفاظ اس کے مختلف ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بإناء من ماء، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن منگوایا، فأوتي بقدح رحراح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھوڑا سا چوڑے منہ والا ایک برتن لایا گیا، فیہ شیء من ماء، جس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا، فوضع اصابعہ فیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس میں رکھی، قال انس، تو انس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعه، تو میں دیکھ رہا تھا کہ پانی جو ہے وہ نکل رہا تھا، پھوٹ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے۔ قال انس، تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فحضرت من توضع، تو میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے وضو کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ ما بین السبعین الی الثمانین، 70 سے 80 کے درمیان لوگ تھے، یعنی اتنی بڑی تعداد نے ایک چھوٹے سے برتن سے وضو کر لیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ جی پڑھیں اگلی حدیث نائلہ۔ باب الوضوء بالمد قال سمعت انسا يقول حدثني ابن جبر قال سمعت انسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل او كان يغتسل بالصاع الى 5 امداد ويتوضا بالمد۔ جی باب الوضوء بالمد، مد کے ساتھ، ایک مد کے ساتھ وضو کرنا، ٹھیک ہے یہ ایک پیمانہ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا ابن جبر نے سنا، یقول فرمایا تھے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسلو او کان یغتسلو، یغسلو کے لفظ بولے ہیں یا یغتسلو کے لفظ بولے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوتے تھے یا غسل کرتے تھے بالساعی، ایک سا کے ساتھ، الی 5 امداد، سا سے 5 مدوں تک پہنچ جاتا، سا جو ہے وہ 4 مد کا ہوتا ہے، تو 5 مد تک پانی پہنچ جاتا، 4 مد سے لے کے 5 مد تک، وہ یتوضؤ بالمد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مد کے ساتھ وضو کرتے تھے۔ یہ مد جو ہے نا ایک پیمانہ ہے جو عرب میں رائج تھا، جس میں 1 رطل اور تہائی رطل جو ہے وہ آتا ہے، اسے مد کہا جاتا ہے، یعنی اگر آپ ہاتھوں کو جو ہے نا وہ ایک درمیانے قد کا آدمی جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ملائے نا اور اس کو پانی سے بھر لے، تو جتنا پانی اس میں آتا ہے نا اس کو مد کہتے ہیں، تو 4 دفعہ اپنے ہاتھوں کو بھر کے ڈالے گا نا تو 1 سا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے 5 دفعہ بھر کے ڈالے گا تو بالسائی الی 5 امداد، یعنی اتنے سے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وضو کر لیا کرتے، غسل کر لیا کرتے تھے، اور مد کے ساتھ جو ہے نا وضو کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ مشکل نہیں ہے، اگر ہم پریکٹس کریں اور اس جو ہے نا وہ پانی کی قدر کریں تو ہم یہاں تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے بھی وضو کر کے دکھایا تھا مسجد کے اندر، تو اس میں جو ہے نا وہ ایک جگ سے ہم پانی لے کے ایک ٹب کے اندر جو ہے نا وہ وضو کر کے دکھا رہے تھے، یعنی پانی جو ہے نا وہ جگ سے اپنا ہمارے اعضاء پہ، ہمارے جو ہے نا وہ ہاتھوں اور بازوؤں پہ اور چہرے پہ گر رہا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پانی ٹب کے اندر نیچے گر رہا تھا۔ تو بعد میں جب وضو کرنے کے بعد ہم نے اس پانی کا ایک اندازہ لگایا اور وہ پانی ہم نے واپس برتن میں ڈالا تو وہ شیشے کا ایک گلاس بنا تھا، تو ہمیں وہاں سے اندازہ ہوا کہ سکھاتے ہوئے جب ہم ایک شیشے کے گلاس سے وضو کر سکتے ہیں تو عام طور پہ تو ہم اس سے بھی کم میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ پریکٹس ہو جاتی ہے، لیکن جب قدر ہو کسی چیز کی اس کو استعمال کرنا تو پھر جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ بندہ پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غسل تھا وہ دیکھ لیں اور جو وضو تھا وہ دیکھ لیں، اور ہمارا جو ہے نا وہ ہم شاور کھول کے کھڑے ہوتے ہیں، شیمپو لگا رہے ہیں، صابن لگا رہے ہیں، شاور مسلسل چل رہا ہے، بالٹی میں ہماری ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، کپڑے ہم دھو رہے ہیں،
تو بہت سارا پانی ہم ویسے ہی ضائع کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کو ایک منٹ بند کر دیں, 2 منٹ بند کر دیں. مشین سے کپڑے نکال رہے ہیں لیکن دوسری طرف ٹوٹی جو ہے نا وہ پوری کھلی ہوئی ہے بالٹی کے اندر اور پانی ضائع ہو رہا ہے. تو اس طرح بہت سارا پانی ہم ضائع کر دیتے ہیں. وضو کرتے ہوئے بھی ہم جب ٹوٹی کھول کے بیٹھتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پانی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے. جتنا پانی ہم ڈیلی کا ضائع کرتے ہیں نا, اتنا پانی اس وقت جن علاقوں میں پانی نہیں ہے ان علاقوں میں پینے کا پانی اتنا وہ 10 دن کا پانی ہوتا ہے جتنا ہم ایک دن میں ایک بندہ ضائع کر دیتا ہے. تو یہ ہمیں جو ہے نا وہ کوشش کرنی چاہیے کہ پانی کی قدر کریں اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. جی بنت عوان پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عن سعد بن ابی وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين وان عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. تو اس میں باب المسح علی الخفین, موزوں پر مسح کرنے کا بیان. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہ مسح علی الخفین, کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزوں پر مسح کیا. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں سوال کیا کہ بھئی میں نے ایک حدیث سنی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو آپ مجھے بتائیں یہ صحیح ہے؟ فقال نعم, انہوں نے کہا جی ہاں یہ صحیح ہے. اور ایک بات بیٹا یاد رکھو کہ اذا حدثک شیئا سعد, جب سعد آپ کو کوئی چیز بیان کر دے نا, حدیث آپ کو بیان کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, فلا تسأل عنہ غیرہ, تو اس کے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کیا کریں. یعنی سعد ہمارے ہاں بہت سکھا اور بڑے جو ہے نا پختہ عالم دین ہے اور بڑے اچھے صحابی ہیں. تو جب سعد آپ کو بیان کر دیں تو پھر شک نہ کیا کریں اس میں, وہ حقیقی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے بھی ایک بندے سے صرف سوال کرنے پر اکتفا نہیں کرتے تھے, بلکہ جس طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے سے پوچھا, یہ سیدنا سعد سے پوچھا, اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا. وہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آگے سے بیان کیا کہ بھئی خبر واحد بھی حجت ہے. اگر بندہ سکھا ہو اور پتہ چل جائے اس کے بارے میں کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں خاص طور پہ, تو پھر یہ جو ہے نا وہ حدیث اس کو کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو ہے نا وہ خبر واحد, اور جب کوئی ایک بندہ سکہ بیان کر دے تو وہ بھی آپ کے نزدیک حجت ہونی چاہیے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے, موزوں پر مسح کرنا جائز ہے. اور وضو کرتے ہوئے اگر بندے نے موزے یا جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو اس پہ مسح کر سکتے ہیں, آگے بھی جس طرح حدیثیں آئیں گی. جی مریم پڑھیں. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. جی مسح کرنے کے حوالے سے ہی دوسری حدیث ہے جس میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ انہ خرج لحاجتہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضاء حاجت کے لیے نکلے. فاتبعہ المغیرہ بإداوۃ فیہا ماء, سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن لے آئے جس میں جو ہے نا وہ پانی تھا. تو فصب علیہ حین فرغ من حاجتہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے طہارت حاصل کی, پانی بہایا اپنی جو ہے نا وہ قضاء حاجت جو ہے نا وہ کرنے کے بعد. فتوضا, اور وضو کیا, ومسح علی الخفین, اور اپنے موزوں پر مسح بھی کیا. تو پتہ کیا چلا کہ اگر انسان باوضو ہو اور اس کا جو ہے نا وضو ٹوٹ جائے تو وہ جو مسافر ہے وہ 3 دن اور 3 راتوں تک موزے پر مسح کر سکتا ہے, اور جو مقیم ہے وہ 1 دن اور 1 رات تک موزے پر مسح کر سکتا ہے. یہ وقت جو ہے وہ آگے کچھ حدیثیں آئیں گی. جی پڑھیں نائلہ. عمرو ابن امیہ الزمری ان اباہ اخبرہ ان رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین وتابعہ حرب وعمان الیاس.
جی تو عمر بن امیہ الزمری، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین، انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ موزوں پر مسح کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. اگلی حدیث پڑھیں مریم. عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على إمامته وخفيه وتبعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن أمري رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جی اس میں بھی عمر بن امیہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یمسح علی امامتی و خفیہ، کہ وہ مسح کر رہے تھے اپنی پگڑی پر، و خفیہ اور اپنے موزوں پر. تو یہ جو ساری حدیثیں ہیں ان سے یہ پتہ چلا کہ موزوں پر بھی مسح کرنا جائز ہے، اور یہ جو آخری حدیث ہے 205 نمبر، اس سے یہ پتہ چلا کہ پگڑی پر بھی مسح کر سکتے ہیں. یعنی پگڑی پہنی ہوئی ہے تو جتنا سارا آگے سے ننگا ہے اس پہ مسح کر لیں، اور اس کے بعد باقی پگڑی پر، اور اس کے بعد ہاتھ کو واپس لے آئیں پیچھے سے. تو یہ طریقہ کار ہے. اور اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے خواتین کو بھی اجازت دی ہے کہ اگر وہاں پہ مرد موجود ہیں، غیر محرم موجود ہیں، اور عورت کے سر پہ دوپٹہ ہے تو وہ دوپٹے کے اوپر سے مسح کر لے پھر. ٹھیک ہو گیا جی. پڑھیں بنت عوان. پڑھیں نائلہ. باب اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان. جی سوری عن بولی جا رہی. جی عن بنت، عروة ایک بن منٹ المغيرة. نائلہ باجی، یہ جو بنت عوان ہے نا، ان کا نام تو مجھے نہیں پتا ابھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا نا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، پچھلی کچھ کلاسز میں بھی رہا ہے، آج بھی. اب جب آپ نے پہلی دفعہ حدیث پڑھی ہے تو اس میں بھی نا کافی اٹک اٹک کے آپ کی آواز آ رہی تھی، تو ابھی دوسری دفعہ تو آواز آئی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ مائک آف تھا. چلیں وہ ہاں جی اس وجہ سے جو ہے نا وہ ان کو کہا ہے. چلیں اب اگلی حدیث آپ پڑھ لیجئے گا. جی پڑھیں نالا. عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأخفيت لا أنزع لی خفيه قال لی دعهما لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهم. یہ باب اذا ادخل رجلیہ وہما طاہرتان، یعنی جب اپنے پاؤں کو موزے میں داخل کیا ہے، یا جو ہے نا موزے پہنے ہیں اپنے پاؤں کے اوپر، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ وہما طاہرتان، کہ پاؤں جو ہے نا وہ پاک تھے، یعنی وضو کی حالت میں تھے. تو اس وقت جو ہے وہ اس پر مسح کیا. تو اس میں وہی حدیث ہے جو پیچھے گزر چکی ہے. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرن، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا. تو جب وضو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فأہویت تو میں جھکا، لأنزع خفیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں موزے اتاروں. فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعہما ان دونوں کو چھوڑ دیں، فإنی ادخلتہما طاہرتین پس بے شک میں نے ان دونوں کو داخل کیا تھا ان موضوع میں، طاہرتین اس حال میں کہ پاؤں میرے پاک تھے. فمسح علیہما تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح کیا. یعنی پاک کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وضو کر کے پہنے تھے، میں نے وضو کر کے موزے پہنے تھے. تو اب میں موزوں پر، کیونکہ میں سفر میں ہوں تو سفر میں 3 دن اور 3 راتوں تک جو ہے وہ مسح کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جب وضو کر رہے ہیں تو پہلے اگر وضو کر کے موزے پہنے میں تو ان کو اتارنا ضروری نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد اور صحابہ کرام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. تو اس میں اساتذہ کرام کی خدمت کرنے کا جو ہے نا وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میں جھکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خدمت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، ان کو جوتا پہنانا، ان کو جرابیں موزے پہنا دینا. ٹھیک ہے، ان کو جو ہے نا وہ
ویسٹ کوٹ یا کوئی بھی چیز جو وہ پہننا چاہ رہے ہیں، کوٹ وغیرہ، ان کو وہ پہنا دینا. تو یہ ساری چیزیں خدمت کے اندر آتی ہیں. جی پڑھیں بنت امان. جی من لم يتودع الشعث والسويق وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لحما فلم يتودعوا. جی تو من لم یتوضا من لحم الشاتی والسویقی، وہ شخص کے جس نے جو ہے نا وہ بکری کا گوشت کھا کر وضو نہیں کیا، یا جو ہے نا ستو وغیرہ کھا کر وضو نہیں کیا، اور فرماتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوشت وغیرہ اور ستو وغیرہ کھایا ہے، فلم یتوضا، اور انہوں نے وضو نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یہ عنوان ہے، یعنی اگر یہ چیزیں کھا لی جائیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. جی. عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل قطيف شاة ثم صلى ولم يتودع. جی اس میں حدیث جو لے کر آئے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلا قطیف شاتن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت کا جو ہے نا وہ ایک پہلو کھایا، اس کا ایک بازو کھایا. ثم صلی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ولم یتوضا، اور وضو نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اس میں اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں اگر منہ کے اندر کوئی چیز موجود ہے، جیسے کوئی ایسی چیز ہے جو پوری نماز میں جو ہے نا وہ ہمیں مشغول کر دے گی، جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی کھجور کھائی ہے بندے نے تو اس کی مٹھاس پوری نماز میں نا وہ منہ میں رہے گی، یا اسی طریقے سے کوئی گوشت وغیرہ کھایا، اس کا کوئی حصہ کوئی دانت کے اندر پھنس گیا ہے تو اس کو بندہ نکال لے، یا جو ہے نا وہ کوئی چکناہٹ والی چیز کھائی ہے تو اس سے بندہ کلی کر لے، یا کوئی مرچ مسالے والی زیادہ چیز کھائی ہے تو بندہ کلی کر لے تاکہ نارمل حالت میں آ جائے. باقی اگر جو ہے نا وہ اس طرح کی کوئی چیز کھائی ہے بندے نے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، جو اس کی نماز میں اس کو تنگ نہیں کرتی ہے. منہ میں اگرچہ تھوڑی بہت لگی بھی رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کھانے کے بعد آپ نے وضو نہیں کیا اور نماز پڑھائی ہے تو اسے یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے. جی نائلہ پڑھیں. عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر بن عمر بن اميه ان اباه اخبره انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتز من كتف شاة فدعي الى الصلاه فالقى السكين فالکا فصلى ولم سکینہ. يتوضا. فالقى السكين فصلى ولم يتوضا. جی تو یہ بھی حدیث 208 نمبر، اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. سیدنا عمر بن امیہ یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ یحتز من کتف شاتن، کہ بکری کے ایک پہلو سے نا وہ چھری کے ساتھ کاٹ کاٹ کے کھا رہے تھے، یعنی تھوڑا تھوڑا گوشت لے کے کھا رہے تھے. فدعی الی الصلاۃ، تو نماز کا وقت ہو گیا، آپ کو بتایا گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا. فالک السکینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھری تھی اس کو رکھ دیا، پھینک دیا. فصلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. ولم یتوضا، اور وضو نہیں کیا. تو ان حدیثوں سے یہ پتہ چلا کہ جتنی بھی جائز اور مباح چیزیں ہیں ان سب کو جو ہے وہ کھانے کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں جو ہے نا وہ وضو ان سب کے ساتھ جو ہے نا وہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی بھی جائز اور حلال چیز کھاتے ہیں تو ہم جو ہے نا وہ اس میں بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ہم کلی کرنا چاہے تو بندہ کر سکتا ہے. جی آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سادہ محترم ایک سوال تھا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں تو وہ کتنا وہ ہنگامے ہوتے ہیں ملک کے اندر بھی، پوری دنیا کے اندر مسلمان کرتے ہیں. میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے، جی اللہ کے رسول، ان کی باقاعدہ بت میں نے خود دیکھے ہیں، میں کرسچن سے پڑھی ہوں، وہاں پہ باقاعدہ بت بنایا ہوا تھا حضرت مریم علیہ السلام کا. تو مطلب یہاں پہ کیوں نہیں ان کو روکا جاتا، یا پھر وہ یہ کہ ان کو اپنی طریقے سے عبادت کرنے کی اجازت دی گئی ہے؟ دیکھیں ان کو روکا تو جاتا ہے، ٹھیک جی ہے، اور ان کو منع بھی کیا جاتا ہے. اور ہماری جو کمیونٹیز اس طرح کام کر رہی ہیں عیسائیوں کو دعوت دینے کے حوالے سے، تو ان کو منع کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس طریقے سے
اس کو نہیں اٹھایا جاتا اور نہ ہی وہ اٹھانے دیتے ہیں اس کو. وہ کہ اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے کہ بھئی ہم اپنے طریقے سے عبادت کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے, ہم بے ادبی تھوڑی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جہاں پر بے ادبی والا عنصر آتا ہے نا تو وہاں پر ان کو فوری طور پہ منع کیا جاتا ہے کہ بھائی نبی ہیں اور یہ فلاں, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یار ہماری طرف سے تو جو ہے نا وہ اچھا اخلاقی طور پر ہے, ہم بے ادبی تو نہیں کر رہے نا ان کی. جی 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 چلو ٹھیک ہے جی. مطلب ایک اور سوال ہے لیکن پلیز ٹائم نکال کے وائس نوٹ سن لیجیے گا, میں آپ کو بھیجوں. جی ٹھیک. جی اور سوال. جی استاد محترم اجازت. جی جی کریں. جی 198 جو آج کا سبق پڑھا نا, حدیث نمبر 198 کے لاسٹ میں تھا ثم تفرقنا نصب علیہ تلک حتی توفیقہ. یہ جو توفیقہ ہے اس کا کیا مطلب ہے اردو میں؟ تافیقہ کا معنی شروع ہوئے. شروع ہوئے. اور یہ یشیرو اشارہ کرنا. جی اشارہ یشیرو. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر جو ہے توفیقنا, ہم ہم شروع ہوئے. شروع ہوئے. جزاک اللہ خیر. جی اور کوئی سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاد صاحب ابھی کل میں دیکھ رہی تھی جیو نیوز پہ نا, ایک بہت لمبی سی حدیث تھی, عبداللہ بن مسعود سے تھی وہ روایت اس کی, یہ ان کے بارے میں تھی, اہل نصارہ کے بارے میں. تو وہ اگر آپ کو بھی ٹائم ملے, وہ بار بار دکھا رہے ہیں, تو وہ دیکھیے گا بھلا وہ حدیث ٹھیک ہے. حدیث ہے کیا وہ؟ وہ حدیث کون سی ہے, میرے علم میں نہیں ہے. ہیلو. Recording stopped. کیا آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آئیے, پہلے نہیں آ رہی. میں نے کہا وہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے, یا تو مجھے بھیج دیں, بتا دیں کون سی حدیث ہے وہ. ٹھیک ہے, آ جائے گی نا پھر میں اس کی پکچر لے کے, یا میں اس کو یاد کرنے کی کوشش کروں گی, کافی لمبی ہے تو جی ٹھیک پھر ہے. انہی الفاظ میں آپ کے پاس. جی ٹھیک ہے. چلیں. جی سوال کریں عائشہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی شیخ صاحب, میرا ایک سوال ہے. کسی نے پوچھا ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ کسی نے ان کو بتایا ہے کہ ان کا جسم بہت زیادہ جلتا ہے, تو ٹھیک ہے. جسم میں ایک دم ایسی حرارت سی پیدا ہوتی ہے, تلخی آ جاتی ہے, ہوں. تو وہ بہت پریشان ہے اس چیز سے. تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی جادو کے اثرات وغیرہ ہیں, آپ کہیں سے دم کروائیں. صحیح ہے. تو آپ کے پاس کوئی دم وغیرہ ہو, آپ مجھے دے دیں. اور ان کو شوگر بھی ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ شوگر بھی بہت ہائی رہتی ہے, صحیح ہے. طبیعت بہت ناساز ہے. ان سے کریں, ایک تو نماز اور اذکار بالکل نہ چھوڑیں, اور دوسرا جو جی میں نے دم بھیجا باجی نائلہ سے, وہ دم لے لیں. ٹھیک چلے ہے. ٹھیک ہے, اور جزاک اللہ خیر. تیسرے نمبر پر ان سے کہیں واک کریں. ٹھیک ہے جی, جی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سعدیہ پوچھیں. السلام علیکم. ایک تو جی سعدیہ. میری آواز